آج 10 محرم الحرام کا روزہ رکھنے کا کیا حکم ہے؟ یوم عاشورہ کے بہترین اعمال: مال و دولت، خزانے، برکت، رحمت، عزت و شہرت، غیبی مدد اور رزق روزی کے فراخی کا وظیفہ۔ ناظرین کرام، آج ہم اسلامی سال کے ایک نہایت عظیم اور بابرکت دن یوم عاشورہ یعنی 10 محرم الحرام کی فضیلت، اس دن کے روزے کا حکم اور ان اعمال کے بارے میں گفتگو کریں گے جو اللہ تعالیٰ کی رحمت، برکت اور قرب کے حصول کا ذریعہ بنتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ بات جان لیں کہ محرم الحرام اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے اور اسے اللہ تعالیٰ نے حرمت والے مہینوں میں شامل فرمایا ہے۔ اسی مہینے کی 10ویں تاریخ کو عاشورہ کہا جاتا ہے، جو اسلام میں بڑی فضیلت اور اہمیت رکھتی ہے۔ عاشورہ کے روزے کا حکم: حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کو عاشورہ کا روزہ رکھتے دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ یہ روزہ کیوں رکھتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ یہ وہ دن ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو فرعون سے نجات عطا فرمائی تھی۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہم موسیٰ علیہ السلام کے زیادہ حقدار ہیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی روزہ رکھا اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو بھی اس کا حکم فرمایا۔ علماء کرام کے مطابق عاشورہ کا روزہ سنت موقدہ ہے اور اس کا اجر بہت عظیم ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ عاشورہ کا روزہ گزشتہ 1 سال کے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا، لہٰذا جو شخص 10 محرم کا روزہ رکھے وہ بڑی فضیلت اور اجر کا مستحق بنتا ہے۔ 9 اور 10 محرم یا 10 اور 11 محرم کا روزہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر آئندہ سال زندہ رہا تو 9 محرم کا روزہ بھی رکھوں گا۔ اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ بہتر یہ ہے کہ 9 اور 10 محرم یا 10 اور 11 محرم کے روزے رکھے جائے تاکہ مسلمانوں کا طریقہ دوسروں سے یعنی یہودیوں سے ممتاز رہے۔ اگر کسی وجہ سے صرف 10 محرم کا روزہ رکھا جائے تو بھی روزہ درست ہے اور اس کی فضیلت حاصل ہوگی۔ یوم عاشورہ کا بہترین اعمال۔ ناظرین کرام، بہن بھائیوں، عاشورہ کے دن بعض ایسے اعمال ہیں جن کی طرف شریعت نے ترغیب دی ہے۔ وہ اعمال کون کون سے ہیں؟ نمبر 1، روزہ رکھنا۔ سب سے افضل عمل عاشورہ کا روزہ ہے۔ اس دن اللہ تعالیٰ کی رضا اور مغفرت کے حصول کے لیے روزہ رکھا جائے۔ کثرت ذکر و اذکار۔ اس دن زیادہ سے زیادہ یعنی آج کا دن سبحان اللہ، الحمدللہ، سبحان اللہ، تسبیح، الحمدللہ، تحمید، لا الہ الا اللہ، تحلیل، اللہ اکبر، تکبیر اور استغفار، استغفر اللہ، ان کلمات کا ورد کیا جائے۔ نمبر 3، درود شریف کی کثرت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجنا ہر وقت باعث رحمت ہے، لیکن بابرکت دنوں میں اس کی اہمیت مزید بڑھ جاتی ہے۔ نمبر 4، تلاوت قرآن۔ عاشورہ کے دن قرآن پاک کی تلاوت اس کی معنی پر غور و فکر اور اللہ تعالیٰ سے تعلق مضبوط کرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ صدقہ و خیرات۔ ضرورت مندوں کی مدد کرنا، مساکین کو کھانا کھلانا اور صدقہ دینا اللہ تعالیٰ کی رضا کا سبب بنتا ہے۔ دعا اور توبہ۔ یہ دن اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع، گناہوں سے توبہ اور اپنی دنیا و آخرت کی بھلائی مانگنے کا بہترین موقع ہے۔ مال و دولت، رزق و برکت کے لیے کیا کرے؟ یہ بات سمجھنا ضروری ہے کہ اسلام میں رزق، مال، عزت، شہرت اور کامیابی کے لیے کوئی ایسا مخصوص وظیفہ ثابت نہیں جس کی ضمانت دی جا سکے کہ صرف اسے پڑھنے سے خزانے کھل جائیں گے یا غیبی دولت حاصل ہو جائے گی۔ البتہ قرآن و حدیث میں بعض اذکار اور دعائیں ایسی ہیں جو برکت، وسعت رزق اور اللہ کی مدد کے حصول کا ذریعہ بنتی ہے۔ استغفار کی کثرت۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، اپنے رب سے معافی مانگو، بے شک وہ بخشنے والا ہے، تم پر خوب بارش برسائے گا، تمہیں مال اور اولاد سے نوازے گا۔ لہٰذا عاشورہ کے دن خصوصاً کثرت سے پڑھے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، کم از کم 100 مرتبہ
یا اپنی استطاعت کے مطابق زیادہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ درود شریف بھی پڑھیں، 100 مرتبہ یا اس سے زیادہ درود شریف پڑھیں، اور اس کے ساتھ ساتھ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، یہ ذکر مشکلات، پریشانیوں اور اللہ کی مدد کے لیے نہایت مجرب سمجھا جاتا ہے۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ قرار دیا گیا ہے۔ لہٰذا ویڈیو کو ثواب کی خاطر آگے شیئر کیجئے، کمنٹ میں ضرور ماشاءاللہ لکھیں اور آمین لکھیں۔ جزاکم اللہ خیرہ۔